رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاندار صحابی جن کے بارے میں کتابوں میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، کان سیدن شریفن شاعرن لبیبا، کہ وہ اپنے قبیلے کے قوم کے سردار تھے، بڑے ہی بلند رتبے کے شاعر تھے، نہایت کامل عقل والے تھے اور عزت والے شریف تھے۔ نام ان کا طفیل، والد صاحب کا نام عمر آتا ہے۔ قبیلہ ان کا دوست ہے جو ازد قبیلہ ہے، اسی کے ساتھ یعنی کہ اسی کی شاخ ہے، یمن سے ان کا تعلق ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یعنی کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بڑا عجیب ان کا واقعہ آتا ہے اسلام کے قبول کرنے کا۔ مشرکین مکہ، ظاہر بات ہے بیت اللہ تو اس وقت وہاں تھا، مشرکین جیسے کیسے تھے شرک کیا کرتے تھے، لیکن بیت اللہ کی ایک اہمیت تھی، لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، وہاں عبادت کے لیے آتے تھے۔ تو طفیل ابن عمر اسی ماحول کے اعتبار سے، اسی رسم کے اعتبار سے بیت اللہ آئے عبادت کے لیے۔ تو مکۃ المکرمہ جب پہنچے اور آپ علیہ السلام دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، اور مشرکین میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، اس لیے کہ جب حق کی چوٹ لگتی ہے تو باطل میں کھلبلی تو آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ یہ میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں رکاوٹ اور دراڑیں ڈالتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ یوں آپ علیہ السلام کے متعلق جھوٹی جھوٹی باتیں اور پروپیگنڈا تھا، اور باہر سے کوئی بھی آتا، نووارد کوئی بھی آتا تو ان کے سامنے یہ یہی بات کیا کرتے تاکہ وہ نبی علیہ السلام تک کسی طریقے سے نہ پہنچے۔ حسب معمول حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو کفار مکہ نے ان کو بھی گھیر لیا کہ بھائی دیکھو یہ محمد جو ہے نا وہ یفرق بین المرء وزوجہ، یہ خاوند اور بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ اور آج بھی یہی ہے نا، ایک دماغ میں ہمارے یہ بات آئی ہوئی ہے، کوئی صحیح بات کرے، صحیح مسئلہ بتائے، توڑ پیدا کرنے والا ہے۔ تو کہا یفرق بین المرء وزوجہ، یہ میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنے والا ہے۔ یفرق بین المرء واخیہ، بھائی اور بھائی کے درمیان جدائیگی اور فاصلے ڈالنے والا ہے۔ یفرق بین المرء وولدہ، اور آدمی اور اس کی اولاد کے درمیان یہ جدائی اور فاصلے اور خلیج قائم کرنے والا ہے۔ لہذا وہی پرانی راگنی انہوں نے کیا ہے حضرت طفیل ابن عمر کو سنائی۔ وہ چونکہ آتا ہے نا عربی کا ایک قول ہے، الانسان یسمع یخل، انسان کان کے راستوں سے پھر اس کے دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ تو جب اتنا سنا انہوں نے، تو انہوں نے کاٹن لی یعنی روئی لی، کپاس لی، اور انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر دیا۔ اور ایک کتاب میں تو آتا ہے کہ کانوں کو بھر لیا انہوں نے، تاکہ کسی طرح بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کوئی کلمات میرے کانوں میں نہ پڑے۔ اور چونکہ شاعر تو یہ تھے بڑے بلند مرتبے کے، خود طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حرم آیا، بیت اللہ کے پاس آیا، تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے، نماز میں قرآن کریم اللہ کو سنا رہے ہیں پڑھ کر۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیا، اب اللہ الا ان یسمعنی، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اللہ میرے کانوں کے راستے دل کی وادی میں قرآن کریم اور حق کی بات اتار دیں۔ بھائی جب اللہ فیصلہ کر دیں، اللہ قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور دین اسلام کے پیغام کو جب کسی کے دل میں اتارنے کا فیصلہ کر لیں، ساری دنیا کی دھن دولت، ساری دنیا کا مال و زر، ساری دنیا کی مشینری، کفریہ طاقتیں اور کفریہ طاغوتی نظام، وہ اس انسان کی ہدایت میں بالکل رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کچھ بھی کر لیں وہ ہدایت سے محروم نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن کریم تو کہتے ہیں کہ کسی طرح نبی علیہ السلام کے وہ کلمات کچھ نہ کچھ میرے کانوں میں آ گئے، حالانکہ میں نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی۔
خود فرماتے، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ما سمعت خط کلام احسن من کلام یتکلم به، میں نے اس کلام سے بہتر کلام، حسین کلام کبھی سنا نہیں، ولا امرا اعدل به، اور نہ اس سے بہترین جو باتیں تھیں جس کے وہ کلمات کے جو مفہوم تھے اس سے زیادہ حکمت والی باتیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھیں، میں وہ انسان ہوں اچھے بھلے کا فرق کر سکتا ہوں، میرے سامنے اگر کوئی بات رکھے تو میں یہ فرق کر سکتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں عقل مند آدمی ہوں، میں محمد کی بات تو سن لوں کہ محمد کیا کہنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کانوں سے روئی میں نکال لی میں نے اور نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل دیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام جیسے پہلے آپ کے سامنے بات آئی، آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار و ارقم کے اندر ہوتے تھے، وہیں صحابہ کرام کی آپ علیہ السلام تربیت بھی فرماتے تھے، اللہ کی طرف سے نئی وحی یعنی پیغام آتا تو نبی علیہ السلام قرآن کی صورت میں تو آپ علیہ السلام ان کو بتایا بھی کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہدایات جو آتی تھی وحی کی صورت میں اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، تو یہ آپ علیہ السلام کی پیچھے پیچھے چل دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ السلام سے عرض کیا، محمد، اے محمد، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ پر جو قرآن اترا ہے، جو کلام اترا ہے، ذرا وہ قرآن مجھے سنائیں، عارض علیہ الاسلام، میرے سامنے اسلام کو پیش کریں، وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو پیش کریں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت جب ان کے سامنے کی، آپ خود سوچیں جب قرآن اللہ کا کلام ہو اور نبی علیہ السلام کی زبان ہو تو اس میں کیا کیفیت ہوگی، کیا اس میں مٹھاس ہوگی، کیا اس میں شیرینی ہوگی۔ ایک عام آدمی وہ قرآن اگر بہترین لہجے اور لے کے اندر پڑھے تو ہم آپ سننے والے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلکتے کہ نہیں چھلکتے۔ اس کی مثال ایک واقعے کی صورت میں اگر عرض کروں میں کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہمارے مشہور قاری جو گزرے ہیں، قاری عبدالباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ، مصر سے ان کا تعلق تھا۔ جمال عبد الناصر کتنا ڈکٹیٹر اور کتنا خطرناک انسان گزرا ہے، تو یہ جمال عبد الناصر رشیا گیا، سوویت یونین، روس، وہاں گیا، وہاں تو ظاہر بات ہے وہ لادین مذہب والے لوگ ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے اس طرح کے لوگ ہیں، کمیونسٹ قسم کے ہیں، ان کے پاس یہ گئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ کمیونزم نظام چلانے والے تھے، تو وہ جمال عبد الناصر کو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہمارے پاس ہمارا یہ نظام ہے، ہمارا یہ نظام ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ سرخ کتاب ہے، ریڈ بک، یہ ہمارے پاس ہے، اس کے ذریعے سے ہم قانون چلاتے ہیں، ملکی نظام چلاتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، اس کی زبان پہ قرآن کہاں تھا، جواب کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا میں اس کا جواب جب دوبارہ نیکسٹ وزٹ پر میں آؤں گا، دوبارہ میں جب آؤں گا آپ کے پاس، آپ کے ملک، میں اس کا جواب لے کر آؤں گا۔ پھر اللہ کی شان دوبارہ ان کا جانا ہوا، طے ہوا، تو انہوں نے اپنے ملک کے قاری، مصر کے قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنے ساتھ لیا، کہا چلیں بھائی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اور جب وہاں رشیا پہنچا اور وہاں کے جو مملکت کے لوگ تھے تو ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو میرے پاس یہ ہے کہ جو ٹیک لگا کر سو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ یہ قاری عبدالباسط ہیں، تو یہ آپ کو تلاوت سنائیں گے، آپ ان سے سنیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ انہوں نے تلاوت کی، شروع کی تلاوت، کہتے میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی، کہتے جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ جو رشین لوگ تھے، کمیونسٹ لوگ تھے، ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ کچھ نہیں آیا، لیکن جو یہ پڑھ رہا تھا اس کلام میں تاثیر اتنی تھی کہ ہمیں رونے پر کیا کر دیا، مجبور کر دیا۔ تو جب قاری عبدالباسط کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ پتھر دل رونے لگ جائیں، تو اس وقت میں جب نبی علیہ السلام جیسی شخصیت اور خاتم النبیین، اللہ کے لاڈلے ہوں، اللہ کا قرآن ہو اور ان کی زبان ہو، تو اس میں کیف اور کیا تازگی اور کیا تاثیر ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ قرآن آپ کا سنا تو بھائی اس جیسا قرآن اور اس جیسا کلام تو میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ جادو ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، یعنی کہ
مسلمان ہوتا ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب میں اپنے علاقے میں جا رہا ہوں، اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، تو آپ کوئی ایسی نشانی اللہ سے دعا کریں کہ میرے ساتھ کر دیں تاکہ میں اپنے قبیلے والوں کو بتا سکوں، دیکھو بھائی اسلام لے کر آیا ہوں اور یہ نشانی دیکھ لو، یہ حقانیت کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی کے پر جو ہے نا پیشانی پر روشنی ڈال دی، اس لیے ان کو حضرت طفیل ابن عمر بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت طفیل ذو النور، وہ طفیل جو روشنی والا ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پیشانی پر اللہ نے، جیسے کہ ٹارچ مثال دے رہا ہوں، ٹارچ سے زیادہ روشنی تھی، ان کی پیشانی پر اللہ نے وہ روشنی کر دی۔ اب یہ گئے، روانہ ہوئے، تو جب اپنے علاقے کے قریب پہنچے اور اوپر پہاڑی کی طرف سے نیچے ڈھلان کی طرف اترنے لگے، اندھیرا تھا، اور یہ ان کی پیشانی پر روشنی بالکل اندھیرے میں، ایسے جیسے کہ ہمارے یہاں لائٹیں اندھیرے میں اگر تیز لائٹ ہو روشن کر دے تو سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ جب اتر رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو میرے قبیلے والے یہ کہیں کہ دیکھو محمد کی غلامی میں آیا تو دیکھو پیشانی پہ عیب آ گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو حق کے اندر بھی عیب نظر آتا ہے، تو ایسا نہ ہو میرے قوم والے اس کو الٹا پیش کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ اس روشنی کو میری چھڑی کے سرے پر ڈال دیں، لاٹھی پر، سٹک پر، اس کے سرے پر ڈال دیں تو میں اس کو لے کر چلوں، میری قوم والے سمجھیں گے کہ میری پیشانی میں کوئی عیب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور وہ یہ روشنی منتقل ہو گئی ان کی چھڑی کے سرے پر۔ اب وہ چھڑی لے کر جا رہے ہیں، اندھیرے میں روشنی ہو رہی ہے، قوم والے بھی دیکھ رہے ہیں، گئے سیدھے اپنے گھر میں گئے، والد صاحب موجود ہیں، بیوی موجود ہے، بوڑھی ماں موجود ہے، بوڑھا والد صاحب وہ بھی تھے، تو ان سے کہا کہ بھائی مجھ سے بات نہ کرو، بات کرنا مجھ سے آپ کے لیے حرام ہے جب تک کہ آپ میری بات نہ مانیں۔ والد صاحب نے عرض کیا کہ بیٹا بتائیں کیا بات ہے؟ کہا میں محمد کی غلامی میں نے قبول کر لی ہے، جب تک اسلام نہیں لاؤ گے بات نہیں کروں گا۔ تو نے کہا بھائی جس دین کو آپ نے قبول کیا اس دین کو میں بھی قبول کرتا ہوں۔ بوڑھا والد بھی اسلام کی طرف آ گیا، بیوی بھی اسلام کی طرف آ گئی، بوڑھی ماں بھی اسلام کی طرف آ گئی۔ اب قبیلے میں دعوت دینا شروع کیے، لیکن قبیلے والے نہیں مان رہے ہیں۔ اچھا، بیوی نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں آپ دعوت دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ دعوت دیں تو ان کے قبیلے کا ایک بت تھا، اس کا نام تھا ذو الشرا، تو آپ دعوت دیں ایسا نہ ہو وہ غصہ اس کو آ جائے اور وہ غصے میں پھر جو ہے نا آپ سے بدلہ لے۔ انہوں نے کہا اس کی فکر نہیں کر، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، یہ پتھر کی مورتی ہے، اس میں کیا ہے، یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے بھائی۔ اب انہوں نے دعوت دینا شروع کی، لیکن اسلام اس وقت کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ پھر گئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آپ علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول میری قوم حق بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی دو وجوہات مجھے سمجھ میں آتی ہیں، بھائی غور سے سنیں، دو وجوہات مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک میری قوم میں زنا زیادہ ہے، دوسرا میری قوم سود خور ہے، اس لیے آپ ان پر بد دعا کریں۔ یہ سود خور بھی ہیں اور یہ زنا بھی ہیں، معلوم ہوا یہ دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو پتھر کا بنا دیتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کو ایسی پارٹیاں اپنے قبضے میں لے رہی جہاں لڑکیاں عام ہوں، جہاں بے حیائی عام ہو، اور اسی طریقے سے سود کے نظام میں ہمیں جھگڑا جا رہا ہے۔ جب یہ دو نظام ہوں گے، بے حیائی عام ہوگی، زنا عام ہوگی، اسی جگہ جائیں گے یہاں عورتیں عام ہوں گی، ناچنے والی عورتیں ہوں گی، تماشے کے لیے ہم جائیں گے، ریفریشمنٹ ہو رہا ہے، انٹرٹین کی جا رہا ہے اپنی زندگی کو، اور جب یہ معاملہ ہوگا اور اسی طرح ہم میں زنا عام، آنکھوں کا زنا عام ہوگا، کانوں کا زنا عام ہوگا، ننگی بلو پرنٹ فلمیں بس بٹن دبانے کی دیر ہے، پوری رات انسان دیکھ سکتا ہے، ہماری ہتھیلی میں ساری دنیا کی غلاظتیں ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، جن انگلیوں سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کی تسبیحیں پڑھتا ہے، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ان انگلیوں کو اب غلاظت بھری فلمیں اور غلاظت بھرے وہ تصویریں، ان کو دیکھنے میں ان انگلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی دعائیں ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ چاہے اسی وقت انگلیوں کو اکڑ کر رکھ دے، اللہ چاہے آنکھوں کو پتھر کا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ٹانگوں سے سانس نکال دے۔ خدا کی قسم اس حبیب کو دعا دیں جن کی دعاؤں کے صدقے سے میں آپ اس گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول یہ مجھے دو باتیں نظر آتی ہیں۔ آج ہمارا نمازی بھی کہتا سود کے بغیر کام نہیں ہوتا، نام کے آگے اتنا بڑا لکھے گا حاجی فلاں، حاجی فلاں، سود کے بغیر کام نہیں ہوتا۔
اللہ معاف فرمائے دینی کاموں میں سود کا پیسہ دیتے ہیں اور سامنے والوں کو بھی پتہ ہے اس کا پیسہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا ہے ساتھی ٹوٹ جائے گا، رب روٹھ جائے خیر ہے، رسول اللہ روٹھ جائے خیر ہے، دین اسلام کی دچیاں اکھاڑی جائے وہ خیر ہے، ساتھی نہ ٹوٹے۔ ایسے ساتھی کو جوتوں کی نوک پر رکھیں جس ساتھی کی وجہ سے محمد الرسول اللہ روٹھ جائے اور کائنات کا خالق اور رازق روٹھ جائے۔ ہم ایسے ساتھیوں کو نہیں نکال دو، وہ کیا ہے کسی نے خوب کہا نا، باہر پھینک دو ان گندے انڈوں کو، اس لیے کہ نئی تہذیب کے سارے انڈے ایسے ہیں۔ اس لیے میرے محترم اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ کھانے پینے میں چاہے مرغن غذائیں ہمارے سامنے آئے، لیکن یہ دیکھے کہ مال کون سا ہے۔ اگر دال ملے پاک حلال مال کی ملے اس سے دل میں نور بنے گا۔ اگر مرغن غذائیں آئیں خوبصورت قسم کے وہ جو ہے نا پیکنگ کے اندر آئیں، لیکن ہو وہ سود کا، خدا کی قسم گند جا رہا ہے، گٹر جا رہا ہے، گندگی جاری، غلاظت جاری۔ تو طفیل ابن عمر نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے لیکن وہ روشنی کیسے ایمان کی دل میں آئی، اللہ نے حکمت سمجھا دی ہے۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول میری قوم میں 2 بیماریاں بہت ہیں، ایک تو یہ زانی ہے۔ میرے بھائی ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دے جہاں زنا عام ہو، زنا کے دروازے کھولیں جن کی گیدرنگ میں، ایسے لوگوں کی صحبت میں آئیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہمیں ملے، ان کی محبت ہمیں ملے۔ تو اللہ کے رسول یہ 2 گندگیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، زنا اور سود، اس لیے میری قوم کے لیے بد دعا کریں۔ قربان جائیں، رسول تو رسول تھے، آپ علیہ السلام سے بد دعا بھی ثابت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں دعائیں ثابت ہیں۔ دعا بد دعا موقع موقع کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھائے، حضرت طفیل سمجھے بس اب میری قوم تباہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اہدی دوسا واتنی بہم، اے اللہ اس طفیل ابن عمر کی جو قوم ہے، دوست جو قبیلہ ہے، اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ ان کو میرے پاس آنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے وہ کسی نے حسن بصری تھے رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے نا، تو کوئی خوشی کا موقع تھا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کوئی تنگ کر رہے تھے۔ یہ لڑکے نوجوان ہوتے ہیں نا، وہ بزرگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، یا اگر کوئی مذہبی بندہ مل جائے تو ان کو اور تنگ کرنے میں، چھیڑ چھاڑیاں کرنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو کسی نے ان کو تنگ کیا تو ساتھ والے نے کہا، بعض دم چھلے جو ہوتے ہیں نا پیروں کے بزرگوں کے، وہ چمچے کڑچے یہ پیروں کا کام خراب کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت بد دعا کریں، انہوں نے آپ کی گستاخی کی۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، وہ چمچا سمجھا کہ بس گئے یہ لڑکے، کہا یا اللہ جیسے یہ آج خوشیاں منا رہے ہیں زندگی میں دنیا میں، اے اللہ آخرت میں بھی اسی طرح ان کو خوش رکھ اور جنت میں داخل فرما۔ یہ ہمارا ذہن گندا ہو چکا ہے، ہر وقت بد دعا بد دعا۔ میں نے کہا بد دعا یہ نہیں کہ ثابت ہے، لیکن اس کا اپنا موقع ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے۔ اب حضرت طفیل گئے دوبارہ، اور جب گئے تو یہ کافی عرصے بعد آئے۔ غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ احد ہو چکا تھا، جنگ خندق ہو چکی تھی، خیبر کے موقع پر یہ آئے۔ پہلی دعوت میں صرف گھر کے لوگ مسلمان ہوئے، اور ایک کتاب میں آتا ہے باہر کا صرف ایک بندہ مسلمان ہوا، اور وہ کون سا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہوئے جن کو صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، وہ مسلمان ہوئے۔ اب جب دوسری دفعہ گئے پلٹے اور اپنی قوم میں دوبارہ کیا ہے دعوت دینا شروع کی، اور خیبر کے موقع پر یہ آئے۔ ایک کتاب کے اندر آتا ہے 80 یا 90 گھرانوں کو لے کر اپنے ساتھ آئے، اور سب نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ اب ایک ایک گھرانہ، اور عربوں کے اندر شادیاں 1 سے زائدہ، اور ان کے ہاں بچوں کی تعداد، تو ایک ایک گھرانے میں کتنے افراد، وہ سب کو لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کے رسول وہ آپ کی دعا تھی نا، آپ کی دعا کی برکت ہے کہ یہ 80 گھرانے میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، سارے اللہ کے فضل سے آپ کی دعا کی برکت سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے، پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، خیبر کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ پھر نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ کی تشکیل کی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، فتح مکہ کے بعد، اللہ کے رسول فلاں جگہ ایک قبیلہ ہے، ان کا ایک بت ہے، اس کو ذوالکفین کہا جاتا ہے، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ذوالکفین 2 ہتھیلیوں والا تھا لکڑی کا۔ اللہ کے رسول آپ مجھے بھیجیں کہ میں اس بت کو کیا کر دوں؟ جلا دوں۔ بھائی ہماری جن صحابہ کے ساتھ نسبت ہے
وہ بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، مورتیوں کو توڑنے والے تھے، بت شکن تھے، بتوں کے سامنے لیٹنے والے نہیں تھے۔ اسلام کے بعد آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، اب یہ گئے اور انہوں نے اس بت کو جلا دیا۔ لوگ ڈر گئے کہ بھائی اب کچھ ہوگا، لیکن کیا، بت کو جلا دیا اور بالکل راکھ کر دیا۔ چلے لطیفہ سن لے، وہ بندہ یہاں موجود ہے، نام نہیں لوں گا۔ جس زمانے میں یہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا انڈیا کے اندر، وہ ہمارے لوگوں کو یہاں بھی وہ یہ ہندوؤں کے مندروں میں گئے تھے، حالانکہ یہ کام غلط تھا، کیا انہوں نے نا بھائی، ان ہندوؤں نے تو نہیں کیا۔ یہ تو ہمارے جو ہے نا ذمے میں ہے کہ ہم ان کی جان مال کی حفاظت کریں۔ اگر یہ شرارت نہ کریں، اگر نبی کی شان میں گستاخی نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، تو بھائی ٹھیک ہے رہیں۔ کیا یہ مدینہ طیبہ میں نہیں رہتے تھے غیر مسلم؟ ان کو چھیڑ چھاڑی بالکل نہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے اور گھر والوں سے پوچھتے کہ کیا آپ نے گھر کے سالن سے ہمارے پڑوسی یہودی کو کھانا دیا کہ نہیں دیا ہے؟ اتنا شریعت خیال کرتی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا ہے، ان کی پٹائی لگائیں، لیکن ابھی بارڈر کا مسئلہ ہے، پھر وہ گورنمنٹ سے جانے، اگر بزدلی کرتی ہے اللہ قیامت میں ان کو پکڑیں گے بزدلوں کو۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں ملا، یہ میں خاص نٹی جٹی کے پاس کوئی مندر ہے، اس نے خود مجھے کہا کہا میں یہاں گیا، اب بت کو میں اکھیڑ رہا ہوں، اکھڑ نہیں رہا، اکھیڑ رہا ہوں، اکھڑ نہیں رہا۔ اس نے اب سر پیچھے کرنا شروع کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، اکھڑ نہیں رہا۔ اس کو غصہ آیا، حضرت جی تھے، اب اکھاڑنا تو تھا، پتہ نہیں کس نے اس کو، حالانکہ بڑا شریف آدمی ہے، خیر یہ کام کوئی شرارتیوں کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے خود کہا کہ آخر میں نے کیا کیا، بت کے سر پر پیشاب کر دیا۔ کم بخت اکھڑ نہیں رہا، کچھ تو تجھے فیض میں دے کے جاؤں، اگر تو اکھڑ نہیں رہا تو ایسا کام میں کر لوں گا۔ تو خیر کوئی نہ کوئی نسبت تو بیچارے ہے، بڑا اللہ والا وہ آدمی، ہمیں اس سے پیار ہے بھائی، سب سے پیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا وہاں، اور پھر انہوں نے اس بت کو کیا کر دیا، جلا دیا۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی یہ زندہ رہے۔ اور یہ مسیلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ مسیلمہ کذاب وہ تھا کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد میں نبی ہوں۔ جس طرح اس زمانے کے جو فالوورز ہیں قادیانی کے، غلام احمد قادیانی کے، اس کو غلام احمد نہیں کہنا چاہیے، اس کو غلام احمق کہنا چاہیے، احمق، بے وقوف سے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے بعد میں ہوں اور میں اس محمد سے زیادہ بہتر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، جن کا شیزان وغیرہ ہے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی لچک نہیں دکھائی، نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو پلیٹ میں کھانا نہیں دینا ہے، اس کی گردن اڑانی ہے۔ جب تک گردن نہیں اڑائی جائے گی یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں، جب سے پاکستان بنے آج تک جتنے لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، کوئی ایک ریکارڈ پر دکھا دیں کہ ہماری حکومتوں نے، کس کی بھی حکومت ہوگی، کسی بھی حکومت نے اس گستاخ رسول کو سر عام پھانسی دی ہو؟ نہیں، ان کے چاچے مامے باہر ہیں، ڈورے ان کے ہاتھ میں، یہ ان کے غلام ہیں، ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں۔ ہاں، جس نے گستاخ رسول کو ٹھکانے لگایا اس کو پھانسیاں دی ہیں، سب کے سامنے ببانگ دہلے انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن جہاں گستاخ رسول ملا اس کو انہوں نے چھپایا، سیکورٹی فراہم کی، بعض خناسوں کو تو باہر بگا دیا اور سینہ تان کر بیان کیا کہ ہم نے کیا یہ کام۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت میں نبی کا منہ کیسے دیکھیں گے؟ نبی علیہ السلام کے حوض کوثر کا آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ سے پانی کیسے پئیں گے؟ اللہ کے نبی کو چھوڑیں وہ پانی تو، وہ منہ کیسا کریں گے، سامنا کیسا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بھائی۔ تو گستاخوں کی جو نبی کی شان میں گستاخی کریں ان کی معافی ہے ہی نہیں، ایک ہی سزا ہے اور وہ کیا ہے؟ سر تن سے جدا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چونکہ تشکیل کی کہ بھائی جائیں لڑیں ان سے، ان کی فوجوں سے لڑیں، بنو حنیفہ ان کی قوم تھی، ان سے لڑیں۔ یہ بھی گئے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے، یہ بھی گئے۔ انہوں نے وہاں ابھی معرکہ ہونے والا تھا، انہوں نے خواب دیکھا۔ دیکھیں بعض خواب دکھنے میں بہت عجیب ہے، اس لیے ایک لفظ یہاں استعمال کروں گا، دکھنے میں بہت عجیب ہوتے ہیں لیکن تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اس خواب کے ماہروں سے پوچھا جائے، ہر ایک سے نہیں پوچھا جائے۔ تو اب یہ گئے اور انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے آپ کو دیکھا کہ میرا سر جو ہے نا وہ مونڈ دیا گیا ہے، قد حلق رأسی، سر کے بال مونڈ دیے گئے ہیں بالکل، اور
دوسرا میرے سر سے ایک پرندہ نکلا، تیسرا ایک عورت نے مجھے اپنی شرمگاہ میں چھپا دیا۔ دیکھیں میں نے کہا نا بعض خواب الفاظ بڑے عجیب ہوتے ہیں، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھا میرا بچہ وہ بھی طلب کر رہا ہے کچھ مجھ سے، لیکن میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ آ گئی۔ یہ 4 باتیں دیکھیں۔ تعبیر لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کی کہ خواب ایسے، تو لوگوں نے کہا اچھا خواب ہے، تفصیل بیان نہیں کی۔ وہ خود فرماتے میں نے جو اس کی خواب کی تعبیر نکالی وہ یہ کہ میں اس جنگ میں شہید کر دیا جاؤں گا، سر مونڈنے سے مراد میری گردن اللہ کے نام قربان ہو جائے گی۔ وہ جو پرندہ نکلا ہے اس سے مراد میری روح نکلے گی۔ وہ جو عورت نے مجھے چھپا لیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین وہ مجھے اپنے اندر ڈھانپ لے گی، مجھے اپنے اندر چھپا لے گی۔ قبر اور بچہ جو مجھ سے میرا بچہ بھی کچھ طلب کر رہا ہے، لیکن میرے اور میرے بچے کے درمیان رکاوٹ آ گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میرا بچہ بھی شہادت کا آرزو مند ہے، لیکن میرے بچے کو اس معرکے میں کافروں کے خلاف شہادت نہیں ملے گی۔ یہ میں نے تعبیر نکالی اور ایسا ہی ہوا، شہید ہو گئے، گردن اڑا دی گئی، اللہ کے نام جان قربان کر دی، اور پھر وہ قبر میں ان کو رکھ دیا گیا۔ بچہ زخمی ضرور ہوا لیکن شہید نہیں ہوا، بلکہ آگے یرموک کا جو واقعہ ہوا، یرموک کی جو جنگ ہوئی، اس میں ان کا بچہ شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوا۔ یہ ان کا خواب تھا، یہ ان کی تعبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سچے صحابہ کی سچی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہی نشست ہوگی، آخری نشست ہوگی انشاءاللہ، اور اگر آپ لوگوں کی اجازت تو تھوڑا سا اس میں ذکر کر لیں گے بھائی، اللہ کا مبارک نام لے لیں گے، اللہ اللہ کر لیں گے۔ اللہ ہمارے دل کی میل کو ختم کر دے۔ اللہ کے نام میں اتنی چاشنی اور اتنی لذت اور اتنی مٹھاس ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گمسم ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر وقت اللہ کا اپنی یاد میں مست رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔